السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے بڑا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 35 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 34 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 2 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 35 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ٹرانسلیشن: ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بے شک ہو ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ، اور مثل ہو، معہ، ساتھ اس کے، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ دینا چاہیں ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامہ، عذاب کے بدلے میں دن قیامت کے، ما تقبل منہم، نہ قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے یہ کہ نکل جائیں وہ آگ سے، وما هم بخارجین منہا، اور حالانکہ نہیں وہ نکل سکتے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے کا۔ تفسیر آیت مبارکہ 35 سے۔ آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے بہت دھیان سے اس کو یاد کرنا ہے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہود کی کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ یہود کے اندر اس بات کا تکبر اور بڑائی تھی کہ ہم پیغمبروں کی نسل سے ہیں، ہمارے اندر بہت سارے انبیاء مبعوث فرمائے گئے، ہم لوگ اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے کسی بھی عمل پہ پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے اسی طرح گناہ بخش دیے جائیں گے، یا پھر چند دن ہی ہم جہنم میں رہیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے اور پھر آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو ان کے اندر سب سے بڑی چیز تھی، ان کو یہی تھا کہ ہمارے اندر بہت سارے پیغمبر مبعوث فرمائے گئے، ہم اعلیٰ خاندان سے ہیں، تو چاہے ہم کوئی اعمال نہ بھی کریں تو ہمیں ان کا قرب حاصل ہو جائے گا، تو ہم نجات پا جائیں گے، جیسا کہ ان کے بارے میں سورۃ الواقعہ میں بھی پڑھ چکے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن ہی گنتی کے۔ تو اللہ رب العزت ادھر بھی ان سے سوال کر رہے ہیں، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی بالکل بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کچھ کہنا چاہتے ہو جو تم نہیں جانتے، جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ مزید اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا تھا ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، ہاں جو کوئی برائیاں کمائے اور اس کے گناہ اس کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیں، تو ایسے ہی لوگ پھر دوزخ میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ادھر بھی اللہ رب العزت نے ڈانٹ پلا دی تھی، تو ادھر بھی اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس بات پہ گمنڈ پہ نہ رہنا، جس طرح یہود کا عقیدہ تھا، وہ غلط فہمی کا شکار تھے، تو تم بھی اس بات پہ نہ رہنا کہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یا پھر ہم پیارے پیغمبر کی امتیں ہیں،
تو اس امتی ہونے کے بھروسے پہ جو مرضی ہم کریں تو ہم بخشے جائیں گے، بلکہ نجات کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر مزید کیا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ 3 طرح کی کیٹیگری بتائی گئی ہیں کہ نجات پانے کے لیے، فلاح پانے کے لیے 3 کام کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلا کیا کام؟ تقوی اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے، یعنی کہ اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اور قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا، انتھک محنت کرنا ہوگی۔ اور تقوی کے بارے میں آپ لوگ پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سے اس طرح ڈرنا جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جو وسیلہ کا ورڈ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ وسیلہ وصل سے ہے، یعنی کہ ملانا، کسی کی محبت پانے کے لیے، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کھنچتے چلے جانا، اس کی عقیدت، اس کے ساتھ وابستگی حاصل کرنا، کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، یعنی اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کرنے جو کہ انسان کو اللہ کے ساتھ ملا دیں، اس کے قریب کر دیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جائز صورتیں 3 ہی ہیں: اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے دعا کرنا، یا پھر کسی زندہ نیک انسان کے ذریعے دعا کرنا، یا پھر اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کرنا۔ اس کے علاوہ جو بھی صورتیں ہیں وہ جائز نہیں ہیں، بلکہ باطل ہیں اور سراسر گناہ پہ مبنی ہیں اور خود ساختہ ہیں۔ اور ایسی صورتیں بعض اوقات انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہیں، جس طرح کہ فوت شدگان کے وسیلے سے دعا کرنا، یا فوت شدہ کے طفیل ہماری فلاں حاجت پوری کر دو، فلاں حاجت پوری کر دو، تو اس طرح نظر و نیازیں چڑھانا یا ان کے ذریعے سے دعا کرنا، ان کو دعاؤں کے لیے وسیلہ بنانا، تو یہ سراسر شرک میں مبنی ہے۔ چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی کتنا ہی اللہ کا مقرب ہو، لیکن ایسے فوت شدہ کے ذریعے انسان دعا نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ شرک پہ مبنی ہے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت جہالت عام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دعا کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں معاف کر دے، یا پھر فلاں کے صدقے ہماری یہ حاجت پوری کر دے، فلاں کے صدقے ہمیں یہ عطا کر دے، تو یہ سراسر شرک پہ مبنی ہے۔ البتہ زندہ کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی نیک ہے، انسان یہ دعا کرے کہ اے اللہ یہاں طالب علم بیٹھے ہیں یا پھر فلاں بزرگ بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مجلس بابرکت کے ذریعے ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اپنے نیک اعمال کے ذریعے، تو اس طرح دعا کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل بہت ساری احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، جس طرح کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس کے بعد صحابہ کرام یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ جب آپ کے نبی ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر استسقاء کے لیے لے جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بارش کی دعا کرتے تو آپ ہمیں بارش عطا کر دیتے۔ اب آپ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے ہیں، جو کہ نیک ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کے ذریعے اب ہمیں بارش عطا فرما۔ تو اس طرح پھر اللہ رب العزت بارش عطا کر دیتے تھے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح اگر کوئی نیک ہے، کوئی بزرگ ہے، تو اس کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ واقعی سنت کا پابند ہو، صحیح معنوں میں بزرگ ہو، نہ کہ آج کل جس طرح یہ بزرگ بنے پھر رہے ہیں جن کو طہارت کا بھی نہیں پتہ اور ان کی عقیدے کی درستگی بھی نہیں ہوتی۔ یہ بزرگ کہلانے کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، یہ ابلیس کے ساتھی، اس کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے دور رہنا، ان سے بچنا از حد ضروری ہے، ورنہ انسان کے عقیدے کی بربادی جو ہے وہ لازمی ہے۔ انسان کو پھر اپنے عقیدے کی خیر منانی چاہیے۔ یا پھر مزید نیک اعمال کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے، جس طرح کے 3 شخصوں کا واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے غار والوں کا، کہ 3 شخص سفر میں چلے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے بیان ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ سنایا کہ پرانے وقت کی بات ہے، 3 شخص چلے جا رہے تھے
اور بارش برسنے لگی، بہت حالات خراب ہو گئے اور رات کا بھی وقت تھا اور منزل ابھی دور تھی۔ تو اس وقت ان تینوں شخصوں نے سوچا کہ کسی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے غار میں پناہ لی، لیکن اللہ کا کرنا کہ ایک بہت بڑی چٹان اوپر سے گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو یہ حالات پیدا ہو گئے کہ ان کو موت سامنے نظر آنے لگی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ایک ہی چانس ہمارے پاس باقی ہے کہ اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے دعا کی جائے۔ جو کسی نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہو۔ تو ایک شخص نے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی تھی اس کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ دوسرے شخص نے اپنی پاک دامنی کا ذکر کیا تو اس نے اللہ کے ڈر سے برائی کو چھوڑا تھا۔ اور تیسرے نے جو ایک کسی مزدور کے ساتھ نیکی کی تھی، اس کی جو اجرت تھی اس کو اس سے بڑھ کر لٹایا تھا۔ تو یہ تین طرح کی نیکیاں انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور پیش کی، اور رفتہ رفتہ پتھر جو ہے وہ سرکتا سرکتا بالکل دور جا گرا اور ان لوگوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو اس سے نجات عطا کی، ورنہ غار کا منہ بالکل بند ہو چکا تھا اور موت ان کو سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ خیر یہ واقعہ بہت مشہور و معروف ہے، ایک یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر مزید اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے ذریعے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اس میں بھی قبولیت کے چانس باقی ہوتے ہیں، جس طرح کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں اللہ کے اسماء و صفات ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی جب سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اس وقت فوراً اللہ کی جو بڑائی تھی، اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے یقیناً فوراً دعا قبول کی۔ یا پھر اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس طرح کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی میرا خالق مالک مدبر ہے، تو میری یہ مشکلات دور کر دے۔ یا پھر اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، انسان اللہ کی جو عظمت ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ کی بڑائی بیان کر کے دعا کرے تو یقیناً اللہ دعائیں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور یہ بھی چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ایسے اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ پھر مزید جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے وہ سب سے بڑھ کر نماز ہے، اور اس سے بھی مزید کہ سب سے بڑھ کر جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے سجدے میں، کہ انسان سجدے میں سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے میں جا کر بھی انسان دعا کرے تو یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ بھی مزید جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑو، مراد کے اللہ کے ان ناموں کے ذریعے دعا کرو، یا پھر ان اوقات کو سامنے رکھنا کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ تہجد کا ٹائم ہے، اس وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وقت آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو عطا کروں، لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنی قیمتی گھڑی ہے اور اس وقت ہم جو بھی مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسی خود ساختہ صورتیں ہیں جو اللہ کے قرب پانے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، لیکن وہ سراسر گناہ پہ مبنی ہیں، جس طرح کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا، یا پھر اتنے سال تک عبادت کرتے رہنا ہے دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کر، یعنی کہ رہبانیت اختیار کرنا، تو یہ عمل بھی ناپسندیدہ ہے، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ یا پھر دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، میں فلاں کپڑا نہیں پہنوں گا، تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے، یہ اللہ کے قرب پانے کے بجائے انسان کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ مزید آپ لوگوں نے خود بتانی ہے کہ اور کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اللہ کے قرب کی بجائے گناہ کا کام ہے، جو کہ انسان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ مزید وسیلہ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو جس طرح کے کلمات وہ کہے اسی طرح 7 کلمات کہو، پھر اذان سننے کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود بھیجو، جو مجھ پر 1 بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، اور وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے صرف ایک کو ہی عطا کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا
کہ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، یعنی کہ جس کو وسیلہ عطا کیا جائے گا وہ اسپیشلی میں ہی ہوں گا، تو جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یعنی کہ اذان کے بعد دعا پڑھی جائے۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ تو یہ دعا ہے، تو جو اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے گا یقیناً اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ دعا اگر آپ کو آتی ہے تو الحمدللہ ہر اذان کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسپیشلی اس نیت سے اگر یاد نہیں ہے تو لازمی یاد کریں، اور کچھ خود ساختہ اس میں الفاظ ایڈ کیے گئے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ الفاظ نہیں ادا کرنے بلکہ جو مسنون الفاظ ہیں اس دعا کے وہی آپ نے یاد کرنے ہیں، اسی کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر مزید یاد رہے کہ جو بھی مسنون اعمال ہیں وہ اللہ کے قرب کے ذریعے ہیں، کہ انسان اگر ان کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ وسیلے کے بارے میں آپ مزید ریسرچ کر کے تو اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیلہ، مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا کرو؟ اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اور یاد رہے کہ جہاد کا جو معنی ہے وہ وسیع ہے۔ اصل میں اس میں جو چیز ہے وہ قتال ہے، یعنی کہ اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو کفار سے۔ کس لیے لڑو؟ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو اس طرح بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ تینوں کام کیے جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تو انسان حقیقت میں کامیاب ہو جائے گا، انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی، انسان فلاح پا جائے گا۔ اور پھر مزید یاد رہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے ایک اور کیٹیگری موجود ہے، جہاد بن نفس، جو سب سے بڑھ کے مشکل کام ہے، کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرے، کیونکہ انسان کو بھٹکانے کے لیے سب سے بڑھ کے انسان کا اپنا نفس ہی ہوتا ہے، جو بعض اوقات انسان کو پھسلا رہتا ہے، انسان بہت گہری کھائی میں جا گرتا ہے۔ الغرض کے جہاد کا معنی بہت ہی وسیع ہے۔ جہاد کسی بھی کام پہ بولا جا سکتا ہے، جیسا کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، مزید قرآن کی جو درس و تدریس ہے اس کے لیے بھی جہاد کا جو ہے وہ لفظ بولا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر کام کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انتھک محنت پہ جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور کیٹیگری ہے جہاد بالقلم، کہ جو لکھنے کا کام ہے وہ بھی ایک محنت اور مشقت کا کام ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس میں جہاد کر رہا ہے، قلم کا استعمال کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ لکھ کر تبلیغ کر رہا ہے، خط و کتابت کے ذریعے کام کر رہا ہے، یا کسی اور طریقے سے کسی دوسرے تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو بھی یہ بھی ایک طرح سے جہاد ہے۔ پھر مزید امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا بھی ایک طرح سے جہاد ہے، جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر اہم ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ اس کے بارے میں حدیث بھی ملتی ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو کوئی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایمان کا جو درجہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی برائی دیکھتا ہے انسان، اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف زبان سے روکتا ہے، دوسرے کو کوشش کرتا ہے روکنے کی، تو یہ بھی ایک طرح سے جہاد ہے۔ اور اس سے بڑھ کے پھر مزید اگر بعض اوقات انسان نہ تو ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے، لیکن اس کو دل سے برا جانتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے جہاد ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اگر کوئی اور درجہ ہے تو وہ ختم ہے، یعنی کہ اگر انسان دل سے بھی برا نہیں جانتا تو پھر ایمان کا درجہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دل سے برا جاننا اور انسان مجبور ہو کر نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے، تو یہ سب سے کمتر درجہ ہے ایمان کا، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایمان کا درجہ ختم ہے۔ گویا کہ انسان کے دل میں پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم نے یہ سارے کام کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ برائی بھی ہمیں برائی لگتی نہیں، جب ایک برائی عام ہو جاتی ہے معاشرے میں، اس کو پھر دیکھا دیکھی ہم لوگ خود بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ شیطان نے برائی کو اتنا مزین کر دیا ہے، پھر ہم یہ بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ کیا کریں، پھر معاشرہ ہی ایسے ہے، یہ تو سب پھر معاشرے میں چلتا ہے،
یا پھر ماحول ہی ایسا ہے، یا پھر کیا کریں مجبوری ہے، یا پھر مزید کہتے ہیں کہ آج تو جدید دور ہے، آج تو ماڈرن زمانہ ہے، یہ تو پھر سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری ہمارے خود ساختہ الفاظ ہوتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ برائی کو دیکھ کر نہ اس کو ہاتھ سے منع کریں، نہ اس کو زبان سے منع کریں، اور نہ دل سے برا جانیں۔ اگر یہ تینوں کیٹیگری نہیں ہیں تو پھر ایمان کا درجہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو اپنے ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی خیر منائے وہ۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک کہ آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد نفلی سجدہ کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم لوگ کس کس برائی کو دیکھ کر اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا پھر اس میں بھی خود شامل ہو جاتے ہیں۔ اپنا جائزہ بھی لینا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔